نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے بچانا، یہ بھی تقوی ہے۔ یعنی اللہ کا خوف تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کو تقوی کی وصیت فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بہت سی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ جن اعمال سے، جن احکامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے کرنے کے سے روکا ہے، اس سے بچنے والے بن جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ گویا کہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تقوی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں، جو راستے کو روشن کرتی ہے، اور اس تقوی کی بدولت ایک گمراہ آدمی ہدایت پا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تقوی ایک ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتابوں میں مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل تقوی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے کا نام ہے، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ہر وقت اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے رب سے آہوزاری کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بندہ ممنوعات سے بچنے اور اوامر پر عمل کرنے کا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی متقی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اسی طرح سے سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ میرے بھائیو، جن کی محفلیں اچھی ہو جاتی ہیں، جن کی محفلیں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر ان کا بدلنا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے سے دور نہیں جاتے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی اچھی مثال بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نیک مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی مثال عطر فروش کی دکان کی طرح ہے، کہ وہ وہاں جاتا ہے، اگر کچھ وہاں سے خریدے نہ بھی، جب باہر آتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور برے لوگوں کی مجلس اس لوہار کی دکان کی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ اس میں جاتا ہے، وہ وہاں بیٹھے نہ بیٹھے لیکن آگ کی چنگاری پھر بھی اس کو لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنی محفلیں صاف کرنی چاہیے، اپنی پاک صاف محفلوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی محفل میں ایسا آدمی ہے، ایسا بھائی ہے جو یعنی کہ کوئی بری بات کرتا ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، اگر کسی شخص کے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً دل سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم تقوی میں بھی ڈنڈی مارتے رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ایسا ڈرنا ہے بھائی کہ جیسا اللہ پاک چاہتے ہیں، جیسا ہم خود چاہتے ہیں، ایسا نہیں ڈرنا۔
کہ ایک وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے آہوزاری کر لی کہ اللہ پاک ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی جو ہے، خلوت جو ہے، وہ پاک نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک عالم، ایک مولانا صاحب کو میں نے فرماتے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کتنی بڑی ناانصافی والی بات ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگوں سے بچتا ہے کہیں بدنام نہ ہو جاؤں۔ جب وہ بندہ لوگوں سے بچ کے تنہائی میں آ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا پوری کائنات میں ہی تجھے اتنا گھٹیا لگا کہ تو میرے سامنے گناہ کر رہا ہے اور ساری کائنات سے بچ کے گناہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اپنی محفلیں بھی پاک کریں، اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں، ہم اپنے رب سے اس طرح ڈریں جس طرح ہمارے رب نے چاہت کی ہے، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اس طرح ڈرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتوں پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ رب چاہی زندگی گزاریں گے تب متقی پرہیزگار ہوں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے تو پھر متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر والوں کو تقویٰ کی تلقین فرمائیں، ان کی نمازوں کا خیال کریں، ان کی قرآن کی تلاوت کا خیال کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اللہ پاک تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔